بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا ٹاپک آج یہ بھی ہے کہ سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ کب پڑھنی چاہیے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے اوتھینٹک ریزن آپ یہ لے لیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کو نازل کیا، سورۃ توبہ کی آیات کو نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے بغیر نازل کیا تھا، اس لیے سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہوتی۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ اللہ کے رسول جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو کاتب وحی، جو وحی کو لکھنے والے تھے، ان کو فرما دیا کرتے تھے، ان کو بتایا کرتے تھے کہ اس آیت کو آپ نے کس جگہ لکھنا ہے، کس سورت کا حصہ اس کو شمار کرنا ہے، مقام بتا دیا کرتے تھے۔ لیکن جب سورۃ توبہ نازل ہوئی، اس کی آیات نازل ہوئیں، کیونکہ اس کے ساتھ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، تو اللہ کے رسول نے خاموشی والا معاملہ فرمایا، اس کی جگہ نہیں بتائی کہ اس سورت کو کہاں پر کس مقام کے اوپر رکھا جائے۔ کلیئر ہے؟ اب کوশ্چن پیدا ہوتا ہے، اگر جگہ نہیں بتائی تو سورۃ الانفال کے بعد سورۃ توبہ کو کیوں رکھا گیا؟ یہ کوশ্چن ہوتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سورۃ الانفال کی آخری آیات اور سورۃ توبہ کی ابتدائی آیات میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ سورۃ الانفال کی آخری آیات میں جن ٹاپکس کے اوپر بات ہو رہی ہے یا پھر جو مضامین چل رہے ہیں، سورۃ توبہ کی ابتدائی آیات میں وہی ملتے جلتے ٹاپکس یا انہی ملتے جلتے مضامین کے اوپر بات کی جا رہی ہے، اس لیے کیونکہ سورۃ الانفال کی آخری آیات سورۃ توبہ کی ابتدائی آیات کے ٹاپکس ملتے جلتے ہیں، اس لیے سورۃ الانفال کے بعد سورۃ توبہ کو رکھا گیا ہے۔ اب اس میں ایک کوশ্چن آپ کے سامنے آتا ہے کہ اچھا اگر ٹاپکس دونوں کے ملتے جلتے ہیں تو سورۃ التوبہ کو سورۃ الانفال کا حصہ ہی کیوں نہیں بنا دیا گیا؟ کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب صحابہ کرام کا دور آیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن پاک کو جمع فرمایا تو دونوں صورتوں کو الگ الگ جو ہے وہ رکھوایا، کیونکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ دونوں ایک ہی صورتیں ہیں، کیونکہ ٹاپکس کا ملنا جلنا اس چیز کی گواہی نہیں دیتا کہ دونوں صورتیں جو ہے وہ سیم ہیں۔ اس لیے آنے والے لوگ جو بعد میں آئیں گے وہ یہ نہ سمجھے کہ دونوں صورتیں سیم ہیں، اس لیے سورۃ توبہ کو الگ کر دیا گیا لیکن بسم اللہ کے بغیر کیا گیا۔ ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ کب پڑھنی چاہیے؟ جب بھی آپ سورۃ توبہ کی تلاوت بالکل شروع سے آپ کریں، سورۃ توبہ کے سٹارٹنگ سے آپ کرتے ہیں، پھر آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ سورۃ توبہ کی تلاوت درمیان سے کسی بھی آیت سے آپ شروع کرتے ہیں پھر بھی آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ کب نہیں پڑھنی؟ جب آپ سورۃ الانفال کو مکمل کرتے ہیں جو کہ سورۃ توبہ سے پہلے ہے۔ اگر آپ نے سورۃ الانفال کو کمپلیٹ کر لیا ہے، آگے آپ چاہتے ہیں کہ اب آپ سورۃ توبہ بھی آپ کنٹینیو کریں، پھر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی، بسم اللہ کے بغیر اس کو آپ نے شروع کرنا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد آپ چلتے ہیں کوশ্چنز کی طرف۔ کسی نے کوশ্چن کیا ہے کہ سورۃ الاعلیٰ کی پہلی آیت جو ہے وہ ہجے کر کے آپ بتائیں۔ چلتے ہیں اسکرین پہ۔ سین زبر با، سب بازر بی، سب بھی حاضر سین حس، سب بھی حس، میم زبر ما، سب بھی حس ما، را زبر با، رب بازر بی، ربی، کاف زبر لام کل، ربی کل، سب بھی حس ما ربی کل، حمزہ زبر عین، لام زبر لا، اعلا، سبح اسم ربک الاعلی۔ جب یہاں پہ آپ وقف کریں گے تو پھر لام کو ایک الف تک آپ نے لمبا کرنا ہے، اعلا، سبح اسم ربک الاعلی۔ اب چلتے ہیں آگے۔ یہاں پر دیکھیں کسی نے کہا ہے کہ آپ سورۃ الملک کی آیت نمبر 21 کو ریڈ کریں۔ چلتے ہیں اسکرین پہ 21 نمبر آیت دیکھتے ہیں۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ اس کے بعد اب یہاں پہ دیکھیں کسی نے کوشچن کیا ہے، کیا قرآن پاک کے اندر کوئی میم ایسی آتی ہے جس کو نہیں پڑھنا ہوتا؟
اس کا آنسر اور ایک اور کوسچن ہے کہ وقف لازم کے بارے میں آپ بتائیں۔ اب چلتے ہیں اسکرین پہ، یہاں پہ دیکھیں الا اللہ کے بعد میم لکھی ہوئی ہے، تو یہ وقف لازم کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں پر آپ نے وقف لازمی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ وقف لازم کے اوپر وقف نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ معنی کے اندر چینجنگ آ جائے۔ اس میم کو آپ نے نہیں پڑھنا ہوتا، لیکن اس کے اوپر وقف آپ نے لازمی کرنا ہوتا ہے۔ باقی جو کوسچنز ہیں ان کا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آنسر دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔